ادبی زندگی کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ میں نے ادبی تخلیقات کا آغاز اردو افسانے سے کیا۔ آج تو کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ میں اردو افسانے لکھتا تھا۔ اصل میں ان دنوں جب میں میٹرک کر کے ہی نکلا تھا، دلی سے ایک مشہور رسالہ، فلمی رسالہ چھپتا تھا، چترا ویکلی، لیکن اس میں وہ افسانے بھی چھاپتا تھا۔ اس کا جو ایڈیٹر تھا دھرم ویر، بہت ہی پاپولر رسالہ تھا، بہت پاپولر، سارے ہندوستان میں اس کی بکری ہوتی تھی۔ تو یہاں اس کے کئی لوگ تھے جو اس کے پڑھنے والے تھے، لیکن دو کا میں ذکر کروں گا جن کا تعلق ادب سے تھا۔ ایک کا نام تھا ششوپنج کشمیری، جسے آپ آج جانتے ہیں حسن ساہو کے نام سے، اس کے افسانے وہاں چھپتے تھے۔ اور دوسرا تھا ہمدم کشمیری، عبدالقیوم خان ہمدم کشمیری۔ پھر میں نے بھی کسی اور نام سے، یہ نام نہیں تھا ان دنوں غلام نبی خیال، میں نے 2-4 نام بدلے ہیں، جس طرح آج کل لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے ہیں، میں نام بدلتا تھا۔ تو کسی اور نام سے میرا ایک افسانہ چھپا اس میں، پہلا افسانہ۔ اور جب ان دونوں دوستوں نے سنا، دیکھا کہ میرا بھی کوئی اس میں افسانہ چھپا ہے، تو ہم پھر ملے ایک دوسرے سے۔ اور ایک جموں کا تھا لیکھ راج چھابڑا، وہ بھی اس میں افسانے لکھا تھا۔ تو وہاں سے میری ابتدا ہوئی قلم اٹھانے کی اور اردو میں افسانے لکھنے کی۔ لیکن بعد میں مجھے کچھ ایسا لگا کہ جب میں یہاں کی سب سے بڑی ادبی تنظیم ترقی پسند ادب کی تحریک کی مجلسوں میں جانے لگا، تو مجھے یہ شاہ ملی کہ میں کشمیری میں لکھوں، اور اس کی سب سے زیادہ ترغیب مجھے دی دیناناتھ نادم صاحب نے۔ اس طرح سے کشمیری میں پہلا رسالہ کنگ پوش بھی اسی تنظیم کی طرف شائع ہوا، اور مرزا عارف صاحب نے گلریز نکالا جو اردو، فارسی اور کشمیری میں چھپتا تھا، 3 زبانوں میں اس کی مندرجات تھی۔ اسی گلریز میں 1954 میں 1954 میں میری پہلی غزل چھپی کشمیری کی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج میں یہ کہوں کہ میری ادبی پرداخت جو تھی، تربیت جو تھی، وہ ترقی پسند ادبی تحریک کی بدولت ہی ہوئی۔ وہاں ان دنوں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہاں کے ادیبوں اور شاعروں میں یہ تھی کہ وہ اگر کسی تخلیق پر تنقید کرتے، اس میں ان کی نیک نیتی شامل ہوتی تھی۔ آج جب ہم کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس شاعر یا ادیب کی تخلیق نہیں رہتی ہے، اس کی ذات رہتی ہے۔ سبجیکٹو تنقید ہو گئی ہے آج کی تنقید، کہ اگر کسی نے کوئی چیز لکھی اور میں اس پر تنقید کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ شخص مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، اور تنقید کا اس وقت برا حال ہے، اسے میں تنقید نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ان دنوں کی تنقید جو ہے وہ بڑی امپارشل، بے لاگ اور مخلصانہ تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ عجیب سا یہ اتفاق ہوا کہ میں اکیڈمی کی نوکری سے بھی دستبردار ہوا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں کشمیری میں اخبار نکالوں۔ اس وقت میں نے یہ سنا تھا کہ 1940 میں شیخ صاحب کے کہنے پر، شیخ محمد عبداللہ کے کہنے پر، مہجور صاحب نے گاش نام کا ایک مختصر سا اخبار نکالا تھا، جس کے صرف 4 صفحے تھے کل، اور وہ بھی چند شمارے ہی چھپ سکے اس کے، جس کے بعد بند ہو گیا۔ میں نے اس کا پہلا شمارہ دیکھا ہے۔ خاص کا اس کا معیار تو اتنا نہیں تھا جس کو ادبی کہیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے شمارے میں شیخ محمد عبداللہ اور پریم ناتھ بزاز کے پیغامات تھے،
دوسرے ورق پر دوسرے صفحے پر موجود کی اپنی غزلیات تھی اور پھر چھوٹی موٹی خبریں. تو اس لحاظ سے میں وطن کو جو اپریل 1964 میں شائع ہوا کشمیری زبان کا پہلا اخبار سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ باقاعدگی کے ساتھ 2.5 سال تک چلتا رہا، 1968 تک. 1968 میں چونکہ کشمیری یہاں بہت کم پڑھی جاتی تھی، پھر بھی میں ہمت کر کے ہی اس کو چلاتا رہا 2.5 سال. پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید اردو کی ریڈرشپ زیادہ ہے، تو میں نے 1968 میں اقبال نام کے اردو ہفت روزے کو یہاں شروع کیا. اردو ہفت روزے کا ایک انفرادی حصہ یہ تھا کہ اس میں ہندوستان کے بہت ہی عظیم شاعر ادیب بھی لکھا کرتے تھے. حسن جے پوری تو ہر ہفتے میرے اخبار میں ایک غزل بھیجتا، کوئی نظم بھیجتا، اور بھی کئی لوگ، اب اس سے بھی نام تو یاد نہیں ہے. میرے پاس بہت مواد آتا تھا، ادبی مواد ہندوستان کے مختلف حصوں سے. اور پھر اس کے بعد میرا رجحان چلا گیا انگریزی صحافت کی طرف. 1977 میں 1977 میں اقبال بند ہوا اور میں نے انڈیا ٹوڈے کی نامہ نگاری کو یہاں سنبھال لیا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا رسالہ تھا اور آج بھی ہے. یہ سلسلہ بھی کئی سال تک چلا. پھر اسی انڈیا ٹوڈے کی بدولت مجھے ہندوستان میں بیرونی اخبارات کے نمائندوں کی آفر آئی کہ آپ ہمارے لیے کام کیجئے، ہمارا نامہ نگار بنیے. اور اس وجہ سے میں نے کئی سال تک ٹائم میگزین کا کارسپونڈنٹ رہا، جو دنیا کا سب سے بڑا رسالہ ہے. گارڈین کا یہ نمائندہ رہا لندن سے، جو چھپتا ہے. اور سارے امریکی پریس کے لیے میں نے کام کیا. پھر مجھے پاکستان ٹیلی ویژن سے آفر آئی کہ میں ان کے لیے رپورٹس یہاں سے ٹیلی فون پر دے دوں، وہ بھی چلا. وہاں کا سب سے بڑا اخبار نوائے وقت پاکستان کا، اس کا میں نمائندہ بنا. نیشن انہی کا انگریزی اخبار، اس کا میں نمائندہ بنا. اور سلسلے جڑتے رہے اور ٹوٹتے رہے تو کارواں آگے بڑھتا گیا. پھر فائنلی میں نے بالآخر، چونکہ انگریزی سے میری واقفیت کسی حد تک بہت اچھی ہو چکی تھی، 2003 میں نے انگریزی میں کشمیر سے وائس آف کشمیر کے نام سے ایک ہفت روزہ شروع کیا، جو بحمد اللہ ابھی تک جاری و ساری ہے. پچھلے 18 سال سے برابر چھپ رہا ہے اور ریگولر چھپ رہا ہے. ہر جمعہ کو یہ منظر عام پر آتا ہے. یہ تو ہوئی ایک مجھ جیسے حقیر کی ذاتی زندگی کے چند واقعات. جب میں کلچرل اکیڈمی میں ملازم تھا تو وہاں مجھے ادبیات پر اور کام کرنے کی شہ ملی، اور وہاں میں نے کچھ کتابیں کشمیری اور کچھ اردو میں ترتیب دی. ان میں اکنندن، لکھمن کول بلبل کا سام نامہ، محمود گامی وغیرہ شامل ہے. اور ان دنوں میرے جو ساتھی تھے اکیڈمی میں، خاص کر 2 فنکار اور بڑے ادیب، امین کامل اور اختر محی الدین، تو اختر محی الدین کے ساتھ بھی میری جو صحبت تھی وہ دیر تک قائم رہی، ان کے یہاں سے چلے جانے تک. اور میں نے ایسا ورسٹائل جینیس کشمیری میں آج تک نہیں دیکھا ہے. اس کی جو فکشن نگاری ہے، اس کے افسانے، اس کے ناول آج بھی لوگوں کو ازبر یاد ہے. دندوازن جیسی کہانی 60 سال ہو گئے، 65 سال ہو گئے، بھول نہیں سکتا کوئی. مجھے بھی آج بھی اس کا پلاٹ بھی یاد ہے،
کچھ کرداروں کے نام بھی یاد ہے. اور اس کے بعد میرا جو ایک نقطہ ہوتا ہے کشش کا، میری کشش کا نقطہ رہا تحقیق. شاعری الگ، لیکن تحقیق کے ساتھ میرا جو ایک بہت ہی شوق رہا وہ ہمیشہ تازہ رہا. اس لحاظ سے میں نے کئی کتابیں اردو میں لکھی، کشمیری میں، زیادہ اردو میں ہی لکھی. خیال قلم، جہان خیال، کاروان خیال، خیالات، فکر خیال، یہ سب اردو میں ہیں، لیکن تحقیق و تنقید کی کتابیں ہیں. اور ان کے جو پڑھنے والے تھے، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو پسند کیا. میرے خیال میں ادب میں جو ترجمے کی حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب میں نے اسٹوری آف سویلائزیشن پڑھی، اس سے انسپریشن لے کے پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کا جو کلام پڑھا یا ان کی تخلیقات پڑھی. انگریزی سے ہی میں نے پڑھی، کسی اور زبان میں جانے سے پہلے. ترجمے کی بدولت دنیا میں جتنا بھی ادب ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچتا ہے، یہی ایک ذریعہ ہے. آپ دو چار زبانیں جانتے ہوں گے میری طرح، لیکن اگر ہمارے پاس کل کوئی عربی میں کوئی چیز آئے ہو تو جب تک وہ ان زبانوں میں منتقل نہ ہو جائے جنہیں میں جانتا ہوں، میں انہیں سمجھنے سے محروم ہی رہوں گا. مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ ترجمے کی شکل جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک نمدہ ہے، اس پر کشیدہ کاری کی ہوئی ہے. اگر آپ اس کا اوپر کا حصہ دیکھیں بڑا شاندار دکھائی دے گا، نقش و نگار بڑے مکمل ہوں گے، لیکن جب آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیں گے وہاں وہ شکل نظر نہیں آئے گی. تو یہ اس طرح سے ایک کسی اچھے نمونے کا نچلا حصہ نظر آتا ہے، اسی کو ہم ترجمہ کہتے ہیں. اچھا، میں نے ایک تو عمر خیام کا ترجمہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ایک یونانی ڈرامہ ہے میڈیا، اسے میں نے کشمیری میں کیا اور کشمیر یونیورسٹی نے اس کو چھاپا. پھر جن شاعروں کے جو متفرقات میں نے ترجمے میں کیے ہیں، کسی کی 10 نظمیں، کسی کی 5، ان میں علامہ اقبال ہے، ٹیگور ہے، احمد ندیم قاسمی ہے. اچھا، یہ میری سعادت تھی، باعث سعادت تھا کہ میں احمد ندیم قاسمی صاحب سے لاہور میں کئی بار ملا، اور میں نے ہمیشہ ان کا ایک دفتر تھا حلقہ ادب لاہور، وہیں وہ دن بھر بیٹھتے تھے، اور ان کی میت میں ہر وقت جب میں گیا تو قطیر شفاعی صاحب بھی بیٹھے تھے. تو ان سب سے وہاں ملاقات ہوئی. ان کی نظموں کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے. ساحر لدھیانوی کی نظم جنگ کا ترجمہ کیا ہے، اور قاضی نظر الاسلام کی چند ایک نظموں کے تراجم. میری یہ کتاب جو چھپی ہے الہام، اس میں یہ تراجم شامل ہے. وہ شعری کتاب ہے، شاعری کی کتاب ہے. اس کے علاوہ جو ضخیم کتابوں کے تراجم میں نے کیے ہیں، ان میں کشمیر پر سب سے زیادہ مشہور کتاب تھی ویلی آف کشمیر، جو سر والٹر لارنس نے لکھی تھی. اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا، جسے حکومت ہند کی اردو کونسل نے دلی سے چھاپا، اور اسی کونسل نے میرا دوسرا ترجمہ بھی چھاپا جو ٹنڈیل بسکو کا تھا. اس کی کتاب تھی کشمیر ان سن لائٹ اینڈ شیڈ، کشمیر دھوپ اور چھاؤں میں. وہ بھی اچھی خاصی 200 صفحات کی کتاب تھی. اس کا بھی میں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ دونوں کتابیں بڑی مقبول ہوئی. مثال کے طور پر جو کشمیر کی کہانی تھی والٹر کی، اس کے 2 ایڈیشن اب تک چھپ چکے ہیں، فروخت ہو چکے ہیں.
یہ بھی ایک پہلی بار میں نے ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ عام طور سے جب کسی شاعر یا ادیب سے بات ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ادبیات پر کس کا اثر رہا ہے۔ اس بارے میں یہ کہوں کہ میری ملاقاتیں اردو ادب کے بہت بڑے نابغہ روزگار شاعروں اور قلمکاروں سے ہوئی ہیں، اور جن سے میری یہ یادگار ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، شاز تمکنت، ڈاکٹر وحید اختر، پھر احمد ندیم قاسمی کا ذکر آیا، قتیل شفائی صاحب کا ذکر آیا، ان سے میری ملاقاتیں رہی ہے۔ بلکہ اس پر میں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا کسی رسالے میں، میری یادگار ملاقاتیں۔ لیکن جہاں تک اثر کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا میری شاعری پر آپ کو صرف فیض احمد فیض کا ہی اثر دکھائی دے گا واضح طور پر، اور کسی شاعر کا اثر میں نے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ جہاں تک کشمیر کے موجودہ ادبی منظرنامے کا تعلق ہے، اس پر جب میں نظر ڈالتا ہوں عمر کے اس مرحلے پر تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دعوے سے کہوں گا کہ ایک دو کو چھوڑ کر، ایک دو کے علاوہ ترقی پسند ادبی تاریخ کے بعد کشمیر نے کسی شاعر یا ادیب کو پیدا نہیں کیا۔ مجھے کوئی نام تو بتائے جس کو میں امین کامل یا اختر محی الدین یا رحمان راہی کے مقابلے پر رکھوں یا دیناناتھ نادم کے ساتھ وہ نام لوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل مطالعہ نہیں کرتی ہے ادب کا۔ اگر آپ آج بھی کسی ہم عمر سے پوچھیں گے کہ آپ کشمیری میں لکھتے ہیں، آپ نے کشمیری میں کس شاعر کو پڑھا ہے، کس ادیب کو پڑھا ہے، تو وہ خاموش ہی رہے گا۔ لیکن دوسری ٹرینڈ جو چلی ہے، بڑی افسوسناک ٹرینڈ، کہ ہر شخص جو شاعری کے معنی نہیں سمجھتا ہے، شاعری کی افادیت کو نہیں قبول کرتا ہے، شاعری کے لوازمات سے بے خبر ہے، باہر ردیف، قافیہ وغیرہ محاورہ، وہ شاعری جب کرتا ہے تو کہتا ہے میں صوفی شاعر ہوں۔ اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ صوفی شاعری کا کیا مطلب ہے، تو وہ اس کا بھی جواب اطمینان بخش طریقے پر نہیں دے سکتا ہے، اور یہ صورتحال ظاہر ہے ایک قسم کی پریشان کن حالت ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنے برخورداروں سے یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ دیا کشمیری زبان کو یا اردو زبان کو، اس کو یک نظر کر کے، اس کو قطعی نظر رکھ کر وہ مطالعہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اور آج تو ہر قسم کی کتابیں اب دنیا میں آ گئی ہے، ادب بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تحقیق بھی ہے۔ اس سے ان کی جو ادبی صلاحیت ہے اس میں نکھار آئے گا، اور پھر وہ خود ہی اندازہ کریں گے کہ میں جو کل لکھتا تھا اور آج لکھ رہا ہوں اس میں کتنا فرق ہے۔ وہی ایک راستہ ہے جس سے یہ جو خلیج پیدا ہوئی ہے وہ پر ہو جائے گی، اور ہماری نئی نسل شاعری کو ایک نیا دور عطا کرے گی۔